پاکستان ایک نور ہے یا نہیں، اس پر آپ کی رہنمائی ہمارے سادات حضرات فرمائیں گے۔ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ چاہیں تو سید زید زمان حامد صاحب کو سن لیں یا سید مزمل شاہ صاحب کو، لیکن پاکستان ایک جادو ہے اور اس جادو کے دائرہ کار میں آتے ہی کئی چیزوں کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ ایسا کیوں اور کیسے ہے، یہ آج آپ کو میں بتاؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں ایک عرض سے جو کہ وطن عزیز میں موجود ہر صاحب کرسی سے ہے۔ صاحب کرسی سے میرا مطلب ہے کہ ہر اس آدمی سے ہے جو کسی نہ کسی اختیار کو سنبھالے ہوئے ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی اختیار یا کوئی عہدہ یا کوئی کرسی ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کو بھی کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر روک کر کوئی بھی بات پوچھ سکتے ہیں۔ تمام اختیارات کی حدود ہوتی ہیں اور حدود کوئی نہ کوئی ضابطہ طے کرتا ہے جس کی ہمیں پاسداری کرنی چاہیے۔ تو جناب، اگر آپ کے پاس کوئی کرسی ہے تو اس کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے ہم وطنوں پر رحم کھائیے اور ان کی راہ میں مشکلیں پیدا کرنے کے بجائے آسانی پیدا کریں۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عرض کرنے کی نوبت کیوں کر پیش آئی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ کہانی میں اگر مسئلہ نہیں ہو تو کہانی ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں سعید بھائی سے 2-3 دن پہلے ملیشیا پہنچ آیا تھا۔ وہ 2-3 دن میں نے نوید بھائی کے ساتھ گزارے اور ٹور کی باقاعدہ شروعات کے لیے ہمیں صرف سعید بھائی کا انتظار تھا جو 2-3 دنوں میں اتحاد ایئر لائن کی سیم فلائٹ لے کر براستہ ابو دھابی ملیشیا آ رہے تھے۔ تو جس دن سعید بھائی نے ملیشیا آنا تھا اس دن شام کو مجھے ایک کال موصول ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ ان کو اتحاد کے کاؤنٹر سے بورڈنگ پاس ایشو نہیں کیا جا رہا اور اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ریٹرن ٹکٹ نہیں ہے۔ تو میں نے سعید بھائی کو بتایا کہ آپ نے کیونکہ ملیشیا سے ویتنام جانا ہے تو ویتنام کا ٹکٹ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے، تو آپ وہ ٹکٹ اس بندے کو دکھائیں۔ تو سعید بھائی نے بتایا کہ وہ ویتنام کا ٹکٹ اس بندے کو آلریڈی دکھا چکے ہیں، لیکن وہ بندہ اس بات پر بضد ہے کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ پاکستان کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں نے سعید بھائی سے کہا کہ یار اس بندے سے اگر آپ میری بات کروا سکیں۔ انہوں نے میری بات کروائی تو میں نے اس بندے کو خود بتایا کہ یار جو وزٹ ویزا کی ریکوائرمنٹ میں ریٹرن ٹکٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ اس کا مطلب ایز اٹ از ریٹرن ٹکٹ نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب ملک سے ایگزٹ کا ٹکٹ ہوتا ہے۔ لیکن وہ بندہ یہ بات ماننے کو بالکل تیار نہیں تھا اور ہمیں مزید یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ ایک قابل واپسی ٹکٹ لے لیں اور وہاں پر پہنچ کر آپ ری فنڈ کلیم کر لیجئے گا۔ اس کو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یار اس میں جو پروسیسنگ فی اور ٹیکسز وغیرہ ہوتے ہیں وہ واپس نہیں ملتے، صرف ٹکٹ کی رقم واپس ملتی ہے اور یہ مفت میں نقصان بھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، اور لیگلی ہمارے پاس ویتنام کا ٹکٹ جو کہ آلریڈی پیڈ ہے۔ لیکن وہ بندہ بالکل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس سے بھی اوپر ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ بندہ سعید بھائی کو یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ ان ہی ملکوں میں وزٹ کے لیے کیوں جا رہے ہیں، جو کہ اس کا کام نہیں بنتا ہے اور یہ اس کا سوال بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اگلی بات یہ کہ وہ بندہ یہ بات لکھ کر دینے کو بھی تیار نہیں تھا کہ وہ بورڈنگ پاس ایشو نہیں کر سکتا۔ تو بہت غور کرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ پاکستان ایک جادو ہے اور اس کے دائرہ کار میں آتے ہی بہت ساری چیزوں کی تاثیر بدل جاتی ہے، جن میں سے ایک ٹریولنگ اور یہ سارا ٹکٹ وکٹ کا سین بھی ہے۔ کیونکہ سیم فلائٹ لے کے اتحاد ایئر لائن کی سیم فلائٹ لے کے سیم ٹکٹ کے ساتھ اور سیم ویتنام کے ٹکٹ کے ساتھ ایگزٹ کے ملیشیا سے ٹکٹ کے ساتھ اور سیم پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ سیم پروسیجر سیم ڈیٹ سب کچھ ایک جیسا ہونے کے باوجود مجھے ادھر یو کے ایئرپورٹ پہ کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، وہی سارے کاغذ ادھر چل گئے تھے اور میں بہت آسانی سے سیدھا ملیشیا پہنچ آیا تھا، جیسا کہ آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا۔ لیکن یہی سب کچھ ہونے کے باوجود سعید بھائی کو پاکستان سے روانہ نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، اور یہ ایک ایسا جادو ہے جس کو ہمیں ایز اے قوم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو خیر ابھی جہاز روانہ نہیں ہوا تھا کہ اس آدمی کی شفٹ کا ٹائم ختم ہوا اور اس کے بعد ایک نیا بندہ کاؤنٹر پر آیا اور اس نے سعید بھائی کو جانے کی اجازت دی۔ اس طرح خدا کر کے سعید بھائی ملیشیا پہنچے۔ تو ملیشیا آنے کے بعد جو چیز میں نے سب سے پہلے دیکھی تھی وہ تھی ادھر کی پری عید سیلیبریشنز۔ عید سے پہلے ان لوگوں نے اپنے ایریاز اور بازار وغیرہ ٹھیک سے سجا کے رکھے ہوئے تھے، مطلب جیسے تہوار کو مناتے ہیں لوگ۔ تو آئیے آپ کو یہ سارے نظارے چیک کرواتے ہیں۔
تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اور ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں. یار یہ لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. پیس.